بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار بہت اہم دن ہے۔ رمضان المبارک میں ہر وقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اللہ خاص رحمتیں جو رمضان المبارک میں امت مسلمہ پر ہوئی، ان میں ایک فتح مکہ، 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہے۔ جیسا غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وہ بہت بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے امت مسلمہ پر۔ جیسے لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں عطا فرمائی، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ ویسے یہ فتح مکہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے امت مسلمہ کے اوپر ایک انعام ہے۔ یقیناً اسلامی تاریخ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ فتح مکہ کا آغاز کیسے ہوا، اس کا تیاری کیسے ہوئی، اس کا ذہن کیسے بنا، آقا علیہ السلام نے اس کا کب ارشاد فرمایا، یہ صلح حدیبیہ کیا تھی، صلح حدیبیہ پہ کیا نکات تھے، بنو خزاع اور بنو بکر کا کیا معاملہ تھا، اس سب کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ آج رات 8 بجے یا واقعی ٹی وی پہ میں گفتگو کروں گا۔ تو آج فتح مکہ کے اوپر نہایت ہی اہم پروگرام یا واقعی ٹی وی پہ رات 8 بجے آئے گا، جس میں تفصیل سے انشاءاللہ سارے پہلوؤں پر گفتگو کروں گا۔ تو آپ وہ پروگرام آج رات 8 بجے ٹی وی پر ضرور دیکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے جب اگر تھوڑی سی گفتگو برکت کری اس پہ کہ جب کفار مکہ کی جانب سے صلح حدیبیہ کو توڑا گیا، صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی گئی، حضور علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کے پاس ایک پیغام بھیجا جس میں 3 شرائط بھیجی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم نے ظلم کیا ہے۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام پر بنو خزاع نے ہاتھ ملایا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کا وعدہ کیا تھا، حضور سے دوستی کا ہاتھ ملایا تھا، اس وجہ سے جب کفار مکہ نے ابو بکر سے حملہ کروایا اور جس میں میں انشاءاللہ رات کو تفصیل سے بیان کروں گا، صلح حدیبیہ کو توڑا، تو حضور علیہ السلام نے 3 نقاطی پیغام بھیجا کفار مکہ کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 3 آپشنز میں سے ایک آپشن کو اپناؤ، کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے بلا وجہ مظلوموں پہ ظلم کیا ہے، ان پر حملہ کیا ہے، بلا وجہ ان کا قتل کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اب تم نے صلح حدیبیہ کو توڑا ہے، اب ان 3 آپشنز میں سے تمہیں ایک آپشن کو اپنانا ہوگا، پہلی یہ تھی کہ بنو خزاع کے مقتولوں کا جو ہے وہ خون بہا دیا جائے، ان کی دیت دی جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور دوسری حضور علیہ السلام ان کو انصاف ملے جو قتل ہوئے، مقتولوں کا دیت دی جائے اور جو قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے آپشن بھیجی کہ تم بنو بکر کے ساتھ اپنے معاہدے کو ختم کر دو، معاہدے کو توڑ دو، ان سے جو تم نے دوستی کا ہاتھ ملایا ہے اس کو ختم کرو۔ تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں نہیں تو ٹھیک ہے، پھر صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کرو۔ میں نے پھر کہا کہ صلح حدیبیہ کیا تھا، اس سب پہ انشاءاللہ میں رات کو تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیسرا یہ کہ پھر صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کرو۔ اس وقت تکبر میں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی، اس کے بعد انہیں اپنے انجام سے خوف آیا، یقیناً ابھی بدر کا منظر ان کی آنکھوں سے ہٹا نہیں تھا، ان کو بدر کا نہیں تھا کہ جب وہ 1000 کے قریب جنگی سامان کے ساتھ، جنگی تیاری کے ساتھ موجود تھے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف 313 غلام تھے جو جنگی تیاری اور جنگی سامان کے ساتھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ وہ شکست ہو کے بھاگے کفار مکہ۔ ابھی وہ مناظر ان کی آنکھوں کے آگے سے ہٹے نہیں تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ تو مقابلہ بڑا سخت ہوتا ہے، ان کے سامنے برسر بغار آنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، ہمیشہ خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ انہیں اپنے انجام سے خوف آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ابو سفیان کو قاصد بنا کے حضور علیہ السلام تک بھیجا کہ جاؤ تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ صلح حدیبیہ کی تجدید کر دی جائے، صلح حدیبیہ کو ختم نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کے بعد جب ابو سفیان آیا، ان کا قاصد اور ان کا سفیر بن کے، اس وقت حضور علیہ السلام کے بڑے دشمنوں سے، حضور علیہ السلام کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں،
حضرت ام حبیبہ سلام علیہا ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، ان کے گھر میں جاتا ہے، کیونکہ والد تھا، آپ نے گھر میں آنے کی اجازت دی، وہ گھر میں تو چلا گیا لیکن ایک بستر پہ بیٹھنے لگا، تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ خبردار یہاں نہ بیٹھنا، یہاں سے رک جاؤ۔ اس نے کہا کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کہا باپ ہو، باپ ہونے کے ناطے احترام اپنی جگہ، لیکن تم مشرک ہو، حضور علیہ السلام کے دشمن ہو، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، میں کبھی کسی نجس کو اپنے آقا علیہ السلام کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، حضور علیہ السلام کے بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ وہاں سے ناراض ہو کے نکلا، سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادتی ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن جب صلح حدیبیہ طے پائی تھی، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، میں وہاں موجود نہیں تھا، میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک بار آپ اس کی تجدید کر دیں، دوبارہ کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ آئندہ مکہ والوں کی طرف سے، اس نے کفار مکہ کی طرف سے کہا کہ آئندہ ہم لوگوں کی وجہ سے یہ صلح کا پاس کیا جائے گا، اس کی مدت تک، وہ مدت پوری ہونے تک آئندہ ہماری وجہ سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اگنور فرمایا، حضور نے کوئی جواب عطا نہ فرمایا، اس نے دوبارہ یہی عرض کی، حضور نے پھر کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، اس نے تیسری بار جب یہ عرض کی، حضور علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہ عطا فرمایا، وہ وہاں سے نکلا، حضرت افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے اور صدیق اکبر سے عرض کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو میں گیا، حضور علیہ السلام نے میری اس عرض کو قبول نہ فرمایا، میں نے کہا کہ اس صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ تجدید کر لی جائے، مجھے پناہ نہیں ملی، مجھے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ کوئی جواب عطا نہ فرمایا، لیکن آپ کرم فرمائیں، آپ کرم فرمائیں، آپ حضور سے کہیں یا آپ کچھ کریں، صلح حدیبیہ کی تجدید ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جواری فی جواری رسول اللہ، میری پناہ رسول اللہ کی پناہ کے تابع ہے، جسے رسول اللہ پناہ دیں گے اس کو ابو بکر بھی پناہ دے گا، جسے رسول اللہ پناہ نہیں دیتے ابو بکر کے ہاں بھی اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ وہاں سے بھی مایوس ہو کے نکلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق کو جا کے کہتا ہے کہ حضور نے بھی انکار فرما دیا، کچھ ارشاد نہ فرمایا، صدیق اکبر نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ ہم نہیں اب اس کی تجدید نہیں ہوگی، جو تم نے ظلم کیا اب تم اس کو بھگتو گے، آپ کرم فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق سے کہا آپ کچھ کریں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کچھ کروں، مجھے تو تم پہ اتنا غصہ ہے، یہ الفاظ ہے سیدنا عمر فاروق کے، آپ نے فرمایا مجھے تو تم پہ اتنا غصہ ہے، مجھے تو تم پہ اتنا غصہ ہے کہ اگر کوئی چونٹیوں کا لشکر بھی تمہارے خلاف برسر پیکار آئے گا، عمر اس کی حمایت میں ساتھ نکل پڑے گا، عمر اس کی حمایت میں جو ہے وہ ساتھ نکل پڑے گا۔ آخر وہ مایوس ہو کے مکہ واپس لوٹا، اللہ اکبر، وہ گیا رمضان مبارک کا مہینہ، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس رمضان جتنے مدینہ منورہ کے قریب مسلمانوں کے قبائل ہیں وہ مدینہ منورہ میں اکٹھے ہو جائیں، ہمیں فتح مکہ کی تیاری کرنی ہے، فتح مکہ کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ اکبر، جب حضور نے بلایا ہوگا، آج دیکھیں نا، آج یہ سلسلہ بند ہے، ہم تڑپ رہے ہیں، کیونکہ میرے ہمیشہ سے عادت ہے، حضرت بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ آخری عشرہ رمضان مبارک کا مدینہ پاک میں جانا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وقت گزارنا، وہ تاک راتیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا، وہ شب قدر جو ہے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سائے میں گزارنا، وہ مدینہ منورہ میں حضور کرنا، وہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کے سحریاں کرنا۔ آج ہمیں وہ یادیں کتنی ستا رہی ہے، کتنی وہ ہو رہی ہے، کتنی مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے، وہ حضور علیہ السلام کے قدمین میں عید پڑھنا، وہ حضور علیہ السلام کی نظر کرم سے عیدی لینا، وہ حضور کے خوان کرم میں سے ٹکڑے کھانا، ہمیں وہ خواہشات وہ یادیں کتنی دل میں دوبارہ خواہش پیدا کر رہی ہیں، یہ رستے کھلیں اور ہم حضور کے قدموں میں دوبارہ حاضر ہو جائیں۔ تو سوچیں جب ان صحابہ کو حضور کی طرف سے قاصد نے جا کے پیغام دیا ہوگا کہ حضور فرمانے اور رمضان میرے ساتھ گزارنا ہے، تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نے صرف مدینہ شریف کے قریب جو مسلمانوں کے قبائل تھے ان کو یاد فرمایا، 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حضور نے اعلان فرمایا کہ ہم نے مکہ فتح کرنا ہے، فتح مکہ کی تیاری کرنی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ کفار مکہ کو ہماری تیاریوں سے اندھا اور بہرا کر دے، یعنی ان کو خبر نہ ہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے پہرا بھی لگا دیا مدینہ پاک کے گرد صحابہ کا کہ دیکھنا کوئی بھی کسی طرح بھی یہاں سے ہماری خبر، ہماری تیاریوں کی خبر مکہ پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ حضور علیہ السلام خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، مکہ فتح تو کرنا تھا، تیاری ہوتی، جنگ ہوتی، خون خرابہ ہوتا، حضور علیہ السلام خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموشی سے تیاری فرمائی تاکہ امن و سکون سے، امن و امان کے ساتھ کوئی خون خرابہ نہ ہو، مکہ فتح ہو جائے۔ لیکن حضرت حاتم بن بلتہ نے
ایک خاتون کو جو ہے وہ خط دیا، ایک عورت کو خط دیا کہ تم نے جاؤ اور جا کے یہ مکہ والوں کو بتا دو. اس میں لکھا، یہ میرا خط جو ہے مکہ والوں کو دے دو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضور اسلام تو تمہاری مکہ فتح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنے دفاع کے لیے جو کر سکو کر لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عورت لیا، اس نے خط اور لے کے روانہ ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم غیب سے اس کو جان لیا، اپنے علم غیب سے اس کو جان لیا اور اپنے غلام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پہ فلاں وقت، جب سورج یہاں ہوگا، یہ وقت ہوگا، یہ فلاں مقام ہوگا، سورج اس جگہ ہوگا، ایسا منظر ہوگا، تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہوگا. حضرت علی نکلے. حضرت علی کہتے ہیں این میں اس مقام پہ جب پہنچا جہاں مصطفیٰ علیہ رحمت نے فرمایا تھا، سورج بالکل اس مقام پہ پہنچا جو وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے خاتون جا رہی ہے، جو حلیہ حضور نے بتایا تھا، جو انداز حضور نے بتایا تھا ویسا ہی انداز ہے اس کا. حضرت علی نے کہا، میں نے جا کے اس کو کہا مجھے خط دے دو. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. کہا حضور نے فرمایا تو یہاں ملے گی، تو یہاں ملی. حضور نے فرمایا تو اس وقت ملے گی، تو اس وقت ملی. حضور نے تیرا یہ حلیہ بتایا، تیرا یہ حلیہ ہے، اب خط بھی تیرے پاس ہے، بتا ورنہ یہاں تیرا سر قلم کر دوں گا. اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا اور حضرت علی کو دے دیا. حضرت علی کو لے کے حضور کے پاس آتے ہیں. جب صحابہ کو پتا چلا کہ اس خط میں یہ لکھا ہے اور فلاں نے لکھا ہے، صحابہ نے تلواریں اٹھائی، کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ہم اس سے بدلہ لیں. لیکن وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے رات کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، ابھی تفصیل سے بیان نہیں کروں گا. یہ وجہ تھی میں ان کے میرے پہ احسان تھے، میں احسان کا بدلہ دینا چاہتا تھا، میں ان کو احسان کرنا چاہتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں، میں تمہیں معاف فرماتا ہوں. حضور نے معاف فرمانے کا فیصلہ فرما دیا. اور یاد رکھیے گا جب حضور کسی کے لیے معافی کا فیصلہ کر دے تو اللہ کی بھی اس کے لیے معافی ہوتی ہے، اور پھر کسی انسان کو اس کے بارے میں کوئی تبصرہ یا کوئی اور رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو یہ کرے گا وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے گا. حضور علیہ السلام قریب ہے، حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا. مکہ کی تیاری ہوئی، فتح مکہ کی تیاری ہوئی. 10 رمضان کو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے، 20 رمضان مبارک کو مکہ فتح ہوا. حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے. حضور علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا، اور حضور نے فرمایا یہاں پر کھلے ہو جاؤ، دور دور سے ہو کے جو ہے نا دور دور بیٹھ کے شمع جلا لو. اب اور ہر شخص 10,000 صحابہ ہیں، ہر کوئی دور دور جائے اور 10,000 کے 10,000 صحابہ، ہر صحابی اپنی الگ شمع روشن کرے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پر وادی آرا کے اونچا مقام تھا جہاں سے کفار مکہ نیچے دیکھا کرتے تھے، تاکہ جب کفار مکہ دیکھیں گے 10,000 صحابہ نے شمع جلا رکھی ہے رات کے وقت کو جب دیکھیں گے تو ان کے دل میں اسلامی لشکر کی جو ہے وہ ہیبت طاری ہو، اسلامی لشکر کا ان کے اوپر ہیبت طاری ہو. اللہ اکبر. یوں ہی ہوا. حضور کے حکم پہ حضور کو سپہ سالار اعظم بھی کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی جو حکمت عملی بھی تھی، چاہے وہ آپ احد کا مقام دیکھ لیں کہ حضور کا صحابہ کو ایک مقام میں تعینات کرنا ہے پہاڑی کے اوپر، چاہے آپ بدر میں حضور علیہ السلام کی حکمت عملی کو دیکھ لیں، چاہے فتح مکہ کے اس موقع پر دیکھ لیں. حضور علیہ السلام کو سپہ سالار اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے عظیم اور سمجھدار سپہ سالار ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کھلے ہو کے جو ہے اپنی اپنی شمع جلا لو. 10,000 صحابہ نے شمع جلا لی. اب حضرت عباس سمیت کچھ صحابہ جو ہے وہ لشکر کی نگرانی کر رہے تھے، گشت کر رہے تھے گرد، جب مسلمان آرام کر رہے تھے، مسلمان وہاں پر جب آرام کر رہے تھے، وادی آراق کے قریب حضرت عباس گشت کر رہے ہیں قافلے کی جو ہے اور مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کے لیے. تو وادی آراق جہاں سے اونچے مقام سے کافر دیکھتے تھے، وہاں ابو سفیان پہنچا. ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا لشکر کس کا ہے؟ اتنا بڑا لشکر تو ہم نے زندگی میں کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے اتنا بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر کس کا ہے؟ پیچھے سے حضرت عباس سن رہے تھے. حضرت عباس نے آواز ماری، اے ابو حفص، اے ابو سفیان، یہ لشکر کسی اور کا نہیں، یہ لشکر محمد رسول اللہ کا لشکر ہے. میں چلے جاؤ. ابو سفیان نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، اس نے کہا کیا تم مجھے پناہ دیتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا ہاں میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. اپنی سواری پر ساتھ بٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں. جب حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان کو بیٹھے حضرت عمر فاروق نے دیکھا، حضرت عمر فاروق نے کہا عباس اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ ہے، اس کو تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ میں پناہ دے چکا ہوں. پھر بھی حضرت عمر فاروق کا آپ کو پتا ہے جلال اور عشق مصطفیٰ کیسا تھا، ساتھ چل پڑے. حضور کے خیمے میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو یہاں پر اس کا کام تمام کروں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ پناہ میں آ گیا ہے، یہ پناہ میں آ گیا ہے. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچا نا ابو سفیان، حضور سے ملاقات سے پہلے اس نے دیکھا کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، حضور وضو فرما رہے ہیں.
ہیں اور وہی منظر دیکھا جو عروہ بن مسعود نے دیکھا تھا، بخاری میں جو موجود ہے کہ حضور وضو فرما رہے ہیں، کوئی صحابی حضور کے وضو کا پانی پی رہا ہے، کوئی چہرے سے لگا رہا ہے، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے ایک قطرہ میرے سینے پہ گرے، لیکن کوئی قطرہ زمین کو میسر نہیں آ رہا، کوئی پی رہا ہے، کوئی چہروں پہ مل رہا ہے۔ ابو سفیان آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابو سفیان نے دیکھا کہ حضرت بلال نے فجر کی اذان دی اور اقامت کہی، سب صحابہ 10,000 صحابہ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے منظر نیا تھا کہ حضور ہاتھ باندھتے ہیں، سب صحابہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، حضور رکوع میں جاتے ہیں، سب صحابہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، حضور سجدے میں جاتے ہیں، سب اکٹھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ موجود ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ بادشاہ ہی نہیں، یہ شان رسالت ہے، یہ شان رسالت ہے۔ حضور کی شان رسالت دیکھ کے ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ حضور نے فرمایا جب صبح قافلہ روانہ ہوا کہ ابو سفیان پہلے جا کے ان کو بتا دے کہ یہ کتنے پختہ عزم سے آئے ہیں مسلمان اور ان کا کتنا بڑا لشکر ہے، کتنا بڑا لشکر ہے، تاکہ وہ لوگ مزاحمت کی کوشش نہ کریں۔ اور جب لشکر چلنا شروع ہوا تو حضور نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو ایک اونچے مقام پہ لے جاؤ تاکہ وہ اسلامی لشکر کو دیکھے کہ کس عزم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ہیبت اس کے دل میں ہے اور جا کے کفار مکہ کو اس سے آگاہ کرے۔ ابو سفیان نے دیکھا، ابو سفیان نے جا کے ان کو کہا بھی کہ مزاحمت کی کوشش مت کرنا۔ پہلے حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں، کچھ نے مزاحمت کی کوشش کی، ظلم کی کوشش کی، خون خرابی کی کوشش کی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں خون خرابے سے منع کیا ہے، لیکن اگر تم ظلم کرو گے، اگر تم حملہ کرو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے حملہ کرنا چاہا اور مزاحمت کرنا چاہی۔ سیف اللہ کی تلوار نے دیگر عدد بھی موجود ہے، لیکن ابن قصیر کے مطابق سیف اللہ کی تلوار نے 72 قافلوں کو 70 قافلوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی نا تو حضور نے فرمایا تھا اس کے بدلے میں 70 کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور مکہ میں داخل بعد میں ہو، پہلے حضور کی بات پوری کی جائے، پہلے حضور کی بات پوری کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، جب انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی اور پھر سیف اللہ انہیں کہا جاتا ہے، ان کی یہ ضرورت دیکھی اور پھر ان کی نظر گئی کہ اللہ اکبر اتنا بڑا لشکر حضور کے ساتھ آ رہا ہے، وہ گھبرا گئے۔ بڑے بڑے قریش، بڑے بڑے جو طاقت والے تھے، انہوں نے جان لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب مکہ فتح ہو کے رہے گا۔ بس آخری لمحات میں میری بات سنیے گا، پھر رات کو ملاقات ہوگی ٹی وی پہ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر میں بیان کرتا ہوں تو میرے جذبات کا نہیں لگ پاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے جو سرداران قریش تھے جتنے تھے بڑے بڑے، وہ گھروں میں چھپ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہمارے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ انہوں نے تھوڑے ظلم کیے تھے حضور کے اوپر، اتنے ظلم کیے تھے کہ حضور کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا۔ جو رسول اللہ سے ملتا وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب کی سختیاں کا بھول گئے تھے مسلمان۔ جو حضور علیہ السلام پہ اوجڑیاں پھینک دی جاتی تھی، کیا وہ بھول چکے تھے؟ جو حضور کے راستے میں کچرا پھینکا جاتا تھا، جو حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے تھے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کا رویہ رکھا جاتا تھا، وہ سب ان کو یاد تھا۔ انہوں نے کہا اب ہمارے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ان کے سردار تھے نا، وہ اپنے گھروں کی چھتوں سے اور جو ان کو پردے ہٹا کے اور چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنا شروع ہو گئے، اور دیکھ کیا رہے تھے کہ ہم نے اسی مکہ میں ان پہ کتنے ظلم کیے ہیں، اسی مکہ پہ ان پہ کتنے ظلم کیے ہیں، آج یہ یہاں بادشاہ بن کے آ رہے ہیں۔ ویسے تو حضور ہمیشہ سے بادشاہ ہیں، لیکن آج ریاست کے اعتبار سے بھی بادشاہ بن کے آ رہے ہیں، فتح کے ساتھ اپنے اتنے غلاموں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آج نہ جانے کس طرح سینہ تان کے آئیں گے، آج نہ جانے، کیونکہ ان کے ہاں تو تکبر کو حسن سمجھا جاتا تھا کہ آج نہ جانے معاذ اللہ کیسا تکبر ہوگا، آج نہ جانے کیسے سینہ تان کے آئیں گے، آج نہ جانے کس شان و شوکت کے ساتھ سینہ تان کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ آ رہے ہیں، اپنے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کو اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور یہ اعلان ہو رہا ہے، دیکھو غلام زادے کو بادشاہ نے اپنی سواری پہ، مصطفیٰ نے اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کی فتح، اسلام کی فتح کمزوروں اور غلاموں کی فتح ہے، کمزوروں کی فتح ہے اور غلاموں کی فتح ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ رسول اللہ سینہ تان کے آج ایسے آ رہے ہوں گے کہ دیکھا میرے ساتھ جو کیا تھا آج بھگتو۔ صحابہ کہتے ہیں ویسے تو حضور کب سونے نہیں لگے، لیکن اس دن حضور اتنے سونے لگ رہے تھے، اتنے سونے لگ رہے تھے کہ ہماری نظریں حضور کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس دن کالے رنگ کا امامہ باندھا تھا، کالا جبہ پہنا تھا، حضور کی ایک زلف دائیں کندھے پہ آ رہی تھی اور دوسری زلف بائیں کندھے پہ آ رہی تھی۔
تھی اور حضور کا چہرہ چمک رہا تھا, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ آج سینہ تان کے آئیں گے. کہا کہ حضور جھک گئے, حضور جھکتے جا رہے تھے, حضور جھکتے جا رہے تھے, حضور جھکتے گئے, یہاں تک کہ حضور کی پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور کے داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی, آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. صحابہ جو ہے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے, صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. حضور کو دیکھ کے صحابہ ایک برف کی کیفیت میں چلے گئے اور حضرت سعد نے اعلان کیا, او مکہ کے سرداروں, او کفار مکہ, یاد ہے تم نے ہمارے ساتھ کتنے ظلم کیے تھے, یاد ہے تم نے اسی مکہ میں ان کے ساتھ کتنی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی تھی. آج بدلے کا دن ہے, آج انتقام کا دن ہے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں مکہ والو, سعد غلط کہہ رہا ہے, آج بدلے کا دن نہیں, آج معاف کرنے کا دن ہے, آج قریش کی عزت کا دن ہے, آج کعبۃ اللہ کی عزت کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. حضور علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے حجر اسود کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اکبر. جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ آج مکہ بھرا ہوا ہے رسول اللہ کے غلاموں سے, آج رسول اللہ فاتح بن کے مکہ میں آئے ہیں, آج حضور اتنے خوش ہو کے مکہ میں تشریف لائے ہیں, اور جیسے ہی حضور نے فرمایا اللہ اکبر, ہمیں روایات میں ملتا ہے, مطلب حدیث میں اگر فتح مکہ کو تلاش کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس انداز کو دیکھ کر صحابہ بجنے چلے گئے, وجدانی کیفیت میں چلے گئے, اور پورا مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنا شروع ہو گیا, اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنا شروع ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے مطاف میں پہلے جتنے بت ہیں ہر ایک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حضور فرما رہے ہیں اور بت گرتے جا رہے ہیں. حضور طواف فرماتے ہیں, اندر سے کعبۃ اللہ میں جو 365 بت رکھے ہوئے تھے, حضور علیہ السلام کعبۃ اللہ کو ان سے پاک فرماتے ہیں, ایک ایک بت کو توڑا جاتا ہے, حضور علیہ السلام اس کو پاک فرماتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام پہلے کفار مکہ کہتے ہیں, پھر ہم سمجھ رہے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے کہ ان سب کو نا ان کے گھروں سے نکال کے قتل کر دیا جائے. لیکن کفار مکہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا صحابہ نے, وہ کہتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ آج جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے, جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کے لیے بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے. آج معاف کرنے کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں, کعبۃ اللہ بتوں سے پاک ہو رہا ہے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی صداؤں سے مطاف گونج رہا ہے. وہاں سے ارشاد باری آ رہا ہے اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. اچھا, جب حضور کے بڑے دشمن سامنے آ گئے نا, حضور نے فرمایا اب پیغام سن لیجیے. فتح مکہ سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے. فتح مکہ, حضور کے بڑے دشمن سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا بتاؤ, یعنی گویا کہ بات یہی تھی نا کہ یاد ہے نا اس مکہ میں تم نے ہم پہ کتنے ظلم و ستم کیے ہیں, حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کی کتنی کوششیں کی تھی, کس انداز سے اسلام پر ظلم نہیں کیا گیا. ان ظالموں کو حضور مخاطب فرما کے کہہ رہے ہیں اس وقت جو دشمن تھے, جب کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا احترام ہم پہ لازم ہے. وہ صحابی رسول ہے, اس کی سابقہ تمام جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانے کا ارادہ فرما دیا. ہر صحابی رسول کا احترام ہم پہ لازم ہے. کسی بھی صحابی رسول کا, کسی ایک بھی صحابی رسول کے بارے میں نازک رائے رکھنے سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے, جتنے وہ سامنے حاضر ہیں. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آج تم مجھ سے کیا گمان رکھتے ہو, کیا امید رکھتے ہو, آج تمہارے ساتھ کیا کروں. سب یک زبان ہو کے بولے انت الکریم ابن الکریم. یا رسول اللہ آپ خود بھی کریم ہیں, کریموں کی اولاد ہیں, بھلا کریموں سے کرم کے سوا کسی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے. حضور علیہ السلام نے اگر کچھ ارشاد میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. وہ کفار بھی کہتے ہیں ہم آغوش حیرت میں مبتلا ہو گئے. ہمیں یہ تو یقین تھا حضور کریم میں معاف ہی کریں گے, لیکن ہمیں تھا کہ اتنا تو ضرور کریں گے کہ مکہ بدر کر دیں گے. حضور نے اتنا بھی نہ فرمایا. حضور نے فرمایا جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. حضور کا یہ معاف کرنے کا انداز تھا. صرف اس دن یاد رکھیے گا, تلوار سے سروں پہ حکومت کی جا سکتی ہے, مصطفیٰ نے اخلاق سے دلوں پہ حکومت کی ہے. صرف
پھر اس دن حضور کا یہ انداز دیکھ کر 2000 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. وحشی آ رہا ہے جو سیدنا امیر حمزہ کا قاتل ہے. حضور فرمانے جا تجھے بھی معاف کیا, تو میرے سامنے نہ آئی لیکن جا تجھے بھی معاف کیا. اللہ اکبر. ہندا آ رہی ہے, حضور فرمانے جاؤ تمہیں بھی معاف کیا, جس نے کلیجہ چبایا تھا. حضور فرمانے جاؤ تمہیں بھی معاف کیا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اکرمہ کی زوجہ نے آ کے جب بتایا, حضور فرمانے جاؤ اس کو بھی میرا یہ قرض آیا تھا, فرمایا بتاؤ میں نے معاف فرما دیا. اچھا, کعب بن زہیر یہ حضور کے خلاف شاعری کیا کرتا تھا. حضور کے خلاف صحابہ کو اس پہ بڑا غصہ تھا. صحابہ کا بات کا یہ خیال ہے میں تھا کہ یہ ملے نا جب ہمیں پتہ مکہ پہ, جب پتہ مکہ ہو نہیں گی یہ ملے گا سب سے پہلے اس کو پکڑے گا. حضور کے خلاف ایسی شاعری کرتا تھا. حضور کے بعد منہ چھپا کے آیا, کہا کہ آج سب کو معاف کر رہے ہو. ہاں معاف کر رہا ہوں. بڑے کریم ہو. ہاں کریم ہو. بتاؤ کعب بن زہیر اگر وہ آ جائے تو اسے معاف کرو گے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا اس کو بولو منہ سے کپڑا ہٹائے, اسے بھی معاف کر دوں گا, اسے بھی معاف کر دوں گا. حضور علیہ السلام سب کو معاف فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا ہے. مطاف میں اللہ کو ہی سجدے کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مطاف سے اللہ اکبر کی صدائیں نہیں رکی. بس یہ ایک آزمائش کا وقت آ گیا ہے. جس طرح فتح مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے مطاف کو اپنے ذکر سے آباد فرمایا تھا, بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے, یہ کرونا وائرس یہ وبا ختم ہو جائے, حرمین شریفین کے رستے کھلے, مسجد نبوی شریف اور صحن کعبہ مطاف حرم کعبہ میں اسی طرح رونقیں نظر آئیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان رونقوں کا حصہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا نمک حلال رکھے, وفادار رکھے. ماشاءاللہ میرے ساتھ قبلہ صاحبزادہ پیر عدنان قادری صاحب مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے. شہری کے بعد کافی تھکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید عزت اور برکت عطا فرمائے. حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر عتیق شاہ صاحب مدد اللہ علی بوکل شریف سے گجرات سے تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. آج رات کو انشاءاللہ یہ سب کچھ بیان کیا سے ہٹ کے انشاءاللہ مزید سارا فتح مکہ کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کریں گے, تو پروگرام میں ضرور شریک ہوئیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا شامل ہے.